بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک تاریخی اعتبار سے بڑا عظیم دن ہے۔ اسلامی تاریخ کا وہ مبارک دن ہے کہ جس میں کفر اور ایمان کے درمیان پہلی جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، اور 313 صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سے زیادہ کافروں پر فتح یابی اور نصرت ان کو عطا فرمائی تھی۔ اس جنگ میں 5000 ملائکہ اللہ نے آسمان سے اتارے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ یہ سب روزے سے تھے، اور مسلمانوں کی اس وقت زبحالی کا حال یہ تھا کہ نہ ان کے پاس گھوڑے تھے، نہ تلواریں تھیں، نہ زرہ تھیں۔ ایک کھجور تین صحابی کے لیے ایک کھجور تھی، اور گنتی کی تلواریں تھیں، 6 یا 7 تلواریں لکھی ہیں، 2-3 زرہ لکھی ہیں، گھوڑا کوئی نہیں تھا، ایک آدھ اونٹ ان کے پاس تھا، اور ان کے مقابلے میں کافی مکمل تیاری سے آئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامانی کے اس عالم میں مسلمانوں کو باوجود کمزور ہونے کی بھی طاقت عطا فرمائی، کیونکہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اصل طاقت اسباب کی نہیں، مسبب الاسباب کی ہے۔ ان کے پاس ظاہری اسباب نہیں تھے، مگر اسباب کو پیدا کرنے والے کی طاقت اور قدرت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی، فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور جنگ بدر کے حوالے سے رات ہم نے تراویح کے بعد اس پر پورا بیان بھی کیا اور سمجھایا بھی اس کا پس منظر کیا تھا، اور آج انشاءاللہ عصر تا مغرب ہماری مسجد میں شہدائے اصحاب بدر کے لیے محفل پاک بھی ہوگی۔ ان کے اسما پڑھے جائیں گے، جس پر بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کے اسما پڑھنے کے بعد دعا کرنے سے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو اس محفل میں شرکت بھی کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ان کے برکات ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ اور دوسرا تاریخی اعتبار سے یہ دن 17 رمضان کا یوں بھی جانا جاتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ صادقہ زاہدہ آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ 78 ہجری میں آپ کا 58 ہجری میں آپ کا وصال ہوا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کی ساتھ تقریباً 9 یا 10 سال آپ نے گزارے تھے، کیونکہ ہجرت سے پہلے آپ کا نکاح ہوا تھا، 2 سال آپ کا نکاح رہا، پھر مدینہ شریف جب حضور علیہ السلام آ گئے تھے تو پھر اس کے بعد پھر آپ کی رخصتی ہوئی تھی۔ ان معنوں میں 9 سال یا 10 سال نبی پاک علیہ السلام کی قرب خاص میں آپ رہیں، اور آقا علیہ السلام نے خاص توجہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ صحابیات میں آپ کا بڑا وقار ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ آپ مجتہدہ دین کے اصول کئی صحابہ کرام نے آپ سے پردے کی حالت میں سیکھے ہیں، کئی بڑے بڑے صحابہ آپ کے شاگرد رہے ہیں، آپ سے حدیثیں آقا علیہ السلام کی سنا کرتے تھے، قرآن کی مطالب اور معانی اور مفاہیم آپ بیان کیا کرتی تھیں۔ اور خود صحابیات فرماتی ہیں کہ سیدہ عائشہ سے بڑھ کر ہمارے درمیان قرآن کو جاننے والا کوئی نہیں تھا، ان سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی حدیث جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ صحابیات میں سب سے زیادہ جو مرویات ہیں، جو حدیث روایت کی گئی ہیں، وہ جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ہے۔ اور آپ نبی کریم علیہ السلام کے قرب خاص میں رہیں، آقا علیہ السلام نے بڑا ہی آپ کو قریب رکھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی 11 ازواج تھیں، 16 بھی لکھی ہیں، 14 بھی لکھی ہیں، لیکن بالاتفاق آپ کی 11 ازواج تھیں۔ اب کثرت ازواج کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام چونکہ ہادی تھے، رہنما تھے، رہبر تھے، آقا علیہ السلام سے لوگوں نے اصول دین سیکھنے تھے۔
جہاں مرد آپ کی صحبت میں رہے تو وہاں عورتوں کے مسائل بھی تھے. اب نبی کریم علیہ السلام حیا رکھنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کثرت ازواج کے ذریعے آقا علیہ السلام نے مسائل جو بیان کیے اپنی ازواج کو، پھر ازواج سے دیگر خواتین آ کے سیکھا کرتی تھی. یہ ایک حکمت تھی ازواج کی کثرت تعداد کی، تاکہ دینی مسائل عورتیں آ کے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے سیکھیں. اور پھر آقا علیہ السلام کی جو سیدہ زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آج ان کو تاریخی طور پر بڑا متنازع مانا جاتا ہے. کچھ کم ایمان لوگ ہیں جو سیدہ کے بارے میں بڑا عجیب و غریب نظریہ رکھتے ہیں اور ٹی وی چینلز پر، میڈیا پر برملا کے کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ سیدہ باغی تھیں، انہوں نے بغاوت کی ہے، یہ گمراہ ہو چکی ہیں. اور بعض وہ بھی ہیں جو اہل بیت کے نام پر صحابہ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، طعن کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک تو سیدہ صاحب ایمان بھی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کے توہمات انہوں نے برپا کیے ہوئے ہیں. سیدہ کے بارے میں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جنت میں ان کا وقار و مقام اس لیے زیادہ بلند ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص میں ہوں گی، کیونکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوں گی، اس لیے جنت میں ان کا وقار سب سے زیادہ ہوگا. اور بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ افضل ہے یا افضل ہے. دیکھیں افضلیت کی تو بات چھوڑ دیں، دونوں کا وقار و مقام اپنی جگہ. وہ بیٹی ہیں، وہ شہزادی ہیں، تو یہ زوجہ ہیں. بیٹی ہونے کے ناطے ان کا وقار ہے، زوجہ ہونے کے ناطے ان کا وقار ہے. ان دونوں کو ایک پلڑے پہ آپ نہیں رکھ سکتے. آپ یہ بات ہی نہیں بنتی کہ ان کا وقار ہے یا ان کی عزت یا ان کا شرف. وہ بیٹی ہونے کے ناطے سب سے محترم مکرم ہے، وہ زوجہ ہونے کے ناطے محترم مکرم ہے. لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ سیدہ کا وقار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنت میں اور اہل جنت کی خواتین میں سب سے بڑھ کر ہوگا. وجہ یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گی، اور جو حضور کے قریب ہوا ظاہر ہے وہ بلند ہوگا، وہ اس کا وقار بڑا ہوگا، اس کا عزت اس کی بڑی ہوگی. تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے آخری وقت میں، عمر کے آخری وقت میں، جب آپ علیہ السلام رخصت فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام کا سر مبارک بھی انہی کی گود میں تھا. اور نبی کریم علیہ السلام جب دنیا سے تشریف فرما گئے، سیدہ نے فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ حضور کا آخری عمل جو تھا، جو حضور علیہ السلام نے مجھے اشارے سے کہا کہ یہ کام کرو، وہ تھا مسواک کے بارے میں. آپ فرماتی کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے مسواک منگوائی اور میرے ہی ذریعے، یعنی پہلے مجھے کہا کہ اس کو نرم کر کے دیجئے. آپ فرماتی میں نے اپنے منہ میں اس کو نرم کر کے آقا علیہ السلام کی منہ مبارک میں ڈالی تھی. یہ وہ آخری کام تھا نبی کریم علیہ السلام کا جو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے کروایا. اور جس وقت محبوب کریم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ ہی کی گود میں سر انور رکھا ہوا تھا. کتنا بڑا مقام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. آج ان کا یوم وصال 17 رمضان 58 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تھا، آپ کا وصال ہوا تھا. کم و بیش 48 سال نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے بعد، وصال ظاہری کے بعد 48 سال یہ حیات رہیں. اور 48 سال حیات رہیں تو آپ نے وہ فقاہت اور بلاغت اور قرآن کی مطالب، حضور کی حدیث کے وہ انوار روشن کیے. بڑے بڑے صحابہ اور تابعین آپ کے پاس آ کے پردے کی حالت میں زانو تلمس سے کرتے تھے، آپ کے شاگرد رہے بڑے بڑے صحابہ. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ، آپ کا نکاح کے معاملے میں جو عمر ہے آپ کی حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں ویسے 9 سال لکھی ہے، اور ہجرت کے 2 سال بعد آپ کا دوسرے سال میں آپ کی رخصتی ہوئی تھی، تو یوں آپ کی عمر 11 سال ہو گئی. اس طرح حدیثوں میں آیا ہے. اور آج یہی وہ ایجنڈا ہے جو لبرلز قسم کے لوگ، جو فیمنسٹ ہوتے ہیں، عورتوں کے حقوق کے بات کرنے والے. دراصل فیمنزم اسلام دشمنی کا دوسرا نام ہے، یہ سمجھ لیں آپ. کہتے ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، عورتوں کی آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، عورتوں کو کھلی آزادی ہونی چاہیے. در حقیقت میں عورتوں کو آزادی دے کر سرمایہ داروں نے سستے اجیر جو ہے دنیا میں مارکیٹ، سستے اجیروں کی مارکیٹ بڑھائی ہے. ظاہر ہے مرد کے مقابلے میں عورت کو تنخواہ کم دی جاتی ہے، کام دونوں برابر کر رہے ہیں، لیکن سرمایہ دار مرد کے مقابلے میں عورت کو تنخواہ کم دیتا ہے، تو اپنی خواہشات بھی پوری کر لے گا،
نفسانی خواہشات اس کو قریب کر کے دوسرا مرد کے مقابلے میں کم جو ہے تنخواہ دے کے اپنا کام بھی نکال لے گا. تو فیمنزم یہ سمجھیے کہ دنیا کے اندر سستے نوکروں کی ایجاد عورتوں کی صورت میں کرنے کی ایک ایجنڈا تھا. اور یہی ہوا کہ عورت جو فیمنزم کی جھانسے میں آ جاتی ہے اور کہتی نہیں مجھے آزادی کا حق ہونا چاہیے, وہ کسی کمپنی میں جاتی ہے تو ایک مرد سے کم تنخواہ پہ کام کر رہی ہوتی ہے, وہی تنخواہ مرد 40,000 میں کر رہا ہے تو وہ عورت 15,000 میں کر رہی ہوتی ہے. تو فیمنزم اس چیز کا نام ہے کہ عورتوں کو ان کی آزادی کا جھانسا دے کر نوکری کے معاملے میں سستے نوکر پیدا کرنے کی ایک سرمایہ داروں نے قسم نکالی ہے. بہرحال اب اس طرح کی جو فیمنسٹ خواتین ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں نعوذ باللہ, وہ 8 مارچ کو پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور دانستہ طور پر نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم علیہ السلام اور حضرت عائشہ کی اس پاکیزہ رشتے کو قدغن لگاتے ہیں, اس کو دھبا لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی بچی سے نکاح کر لیا, وہ تو بالغ بھی نہیں تھی, وہ تو بلوغت کے زمانے میں بھی نہیں آئی. اب ان بیوقوفوں کو, ان ناواقفوں کو, جاہلوں کو یہ تو نظر آتا ہے, لیکن اس سے پہلے جو آقا علیہ السلام نے 40 سال کی خاتون سے نکاح کیا جبکہ آپ خوب اور 25 سال کی وہ جوان تھے, یہ نظر نہیں آتا. یہ بات کریں گے تو مر نہیں جائیں گے. فیمنزم کا دھبا جو یہ لگا کے بیٹھے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عورتوں کے حقوق کی بات تب کر دی تھی جب آپ کنوارے تھے, خوبصورت تھے, جوان تھے, 25 سال کی عمر تھی, تمام دنیا کی خوبیاں آپ کے اندر تھیں. آقا علیہ السلام نے کسی کنواری عورت کا انتخاب نہیں کیا, آپ نے صرف 15 سال بڑی عورت کا انتخاب کیا. یہ ان کو نظر نہیں آتا. یہاں ان کی زبانیں دراز ہو جاتی ہیں سیدہ عائشہ کے معاملے میں. وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ آقا علیہ السلام نے خوب اور نوجوان ہونے کے ناطے سماج کے اندر کتنا بڑا قدم اٹھایا تھا. آج کوئی فیمنزم کا نعرہ لگانے والا مرد کھڑا ہو نا, اپنے بیٹے کی شادی کر کے دکھائے, 25 سال کے بیٹے کی شادی 40 سال کی عورت سے, چلو خود بھی اگر 25 سال کا ہے تو کر کے دکھائے 40 سال کی عورت سے, برادری والے جھوٹے مار مار کے اس کو ننگا کر دیں گے. لیکن ایسا کرنے نہیں دیں گے, ماں الگ برباد کر دے گی, بیٹیاں بہنیں سب رشتے ناطے توڑ دیں گے کہ تو اتنی بڑی عورت سے شادی کر رہا ہے. تو تب ان کا فیمنزم کا جنازہ کدھر جائے گا. تو پتہ لگا یہ اسلام دشمنی کے سارے ایجنڈے ہیں. اور رہی بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر پاک کی, تو دیکھیں یہاں پر فقہاء نے بے شمار دلائل دی. ایک تو یہ کہ حکمت ہے, یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا, اور ضروری نہیں ہے شادی کا معنی وہی ہو جو تمہارے گندے ذہنوں کے اندر بسا ہوا ہے. ضروری نہیں کہ شادی کا یہی معنی ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ کو جس انداز پہ رکھا اللہ کے نبی جانے اور رہنے والی یہ زوجہ جانے, جو فرماتی ہیں, خود فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ وقار و حیثیت عطا کی ہے کہ ہم باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے لیکن کبھی یہ محسوس نہ ہوا کہ حضور اب کس سے زیادہ محبت کیا کرتے. ہر ایک یہی سمجھتی تھی کہ سب سے زیادہ محبت حضور مجھ سے فرماتے ہیں, سب سے زیادہ محبت مجھ سے فرماتے ہیں. کتنا مطلب منصفانہ نظریہ تھا میرے حضور علیہ السلام کا. جب رہنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حضور کی صحبت میں راضی ہیں, تو آج کسی کو کیا حق پڑتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاکیزہ رشتے کو اپنی گندی سوچ کا نشانہ بنایا جائے. اب اپنی گندی سڑی ہوئی سوچ, جو بدبودار سوچ ہے, اس سوچ کو لا کے فیمنزم کے نام پر اسلام کو گالی دی جائے, نعوذ باللہ. آقا علیہ السلام کے اخلاق اور کردار پر آواز اٹھائی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر سیدہ سے نکاح فرمایا اور یہ کہا کہ بھئی چھوٹی عمر تھی, تو یہ حضور علیہ السلام کی حکمت تھی, یہ حضور کا خاصہ تھا. بے شمار دلائل دی گئی. اور عرب کی اس وقت, عرب کے اس زمانے میں ایک رواج تھا, کر دیا کرتے تھے بچوں کی شادی, اور 9 سال کی عمر میں بچے بالغہ ہو جاتی ہے. وہ بچی نہیں رہتی, وہ بلوغت کی دہلیز پہ آ جاتی. وہ تو ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بالغ ہے, لیکن شریعت میں نابالغ نہیں رہی, 9 سال کی عمر کے اندر پکی عورت بن جاتی ہے. آج ہماری بچیاں کمزور ہیں, لیکن اس زمانے کی بچیاں جسمدار ہوتی تھی, قد کاٹ والی ہوتی تھی, عقل ان کی بالغ ہوتی تھی. آج ہمارے بچوں کو بولنا نہیں آتا. عرب کی بچیاں اس زمانے کے اندر فصاحت و بلاغت والا کلام کرتی تھی, فصیح بلیغ باتیں کرا کرتی تھی. آج ہمارے بچوں کو اردو دان ہو کر بھی اردو بولنا نہیں آتی, کہتے ہیں ہمیں رومن میں بات کرو, ہم سے ہمیں رومن لکھنے چاہیے. آج ہمارے سائن بورڈ پہ رومن لکھ کے اردو کا جنازہ نکالا جا رہا ہوتا ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس کی قومی زبان اردو ہے, لیکن اردو کہیں نظر نہیں آتی. ہر جگہ انگلش, ہر جگہ رومن. بڑے بڑے کمپنیاں جو ہے اپنی ایڈورٹائزنگ بھی سائن بورڈ پہ رومن لکھ کے کر رہی ہوتی ہیں, اور پھر یہ عورتیں کہیں کہ نہیں جی ہم فیمنسٹ ہیں, ہمیں تو یہ ہونا چاہیے, وہ تو چھوٹی تھی اور یوں ہو گیا. وہ زمانے کی عورتیں ہوا کرتی تھیں, زبان ان کی خالص, کردار ان کا خالص, سوچ ان کی بالغ ہوا کرتی تھی.
اس لیے اس زمانے کے عرف و عادت کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کا نکاح اخلاقاً بھی ٹھیک تھا، قانوناً بھی ٹھیک تھا، شرعاً بھی ٹھیک تھا. اور جب اس زمانے میں نکاح نبی علیہ السلام کا نافذ العمل ہو گیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو آج کے دو ٹکے کی عورت جو کہہ رہی کہ میرا جیسے میری مرضی، اس کے جیسے پہ جانور چڑھ جائے انسان چڑھ جائے اس کو فرق نہیں پڑتا، تو ایسی عورت بات کرے گی جو کہہ رہی کہ میرا جیسے میری مرضی، جو کہتی ہے کہ میں جو ہے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اکیلے زندگی گزار لوں گی، مجھے مرد کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر پیدا کیسے ہوئی بھائی؟ جب مرد کی ضرورت نہیں تو پیدا کیسے ہو گئی؟ مرد ہی سے تو پیدا ہوئی ہے. جس سے پیدا ہوئی ہے اس کا احسان نہ مان رہی تو سمجھے ان کے بارے ان کے دلوں میں دوسرے کی کیا عزت بیٹھے گی. اور ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے مولویوں کو برا کہنا، دین کو برا کہنا اور یہ باتیں کرنا کہ ہمیں مرد کی ضرورت نہیں ہے، تو مرد ادا ہوتا تو اس گندی عورت کا وجود بھی نہ ہوتا. یقین کریں اس طرح کے نظریات دیکھ کر دماغ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ یا اللہ ایسے بھی لوگ ہیں. اور شکر کرتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ مالک نے ہمیں بے ادبوں میں نہیں رکھا، ہمارے گھر کی بچیوں کو حیا کی چادر دی ہے. اور ایسے موقع پر ہم بات کرنے کی جسارت رکھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہم سے اور قرآن سے زیادہ بڑھ کر کوئی نہیں جانتا. اور یہ کہتی نہیں جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. یہ عورتیں صرف 8 مارچ کو نظر آتی ہیں، اس کے بعد تو یہ سڑکوں میں بھیک مانگتی ہوئی پھرتی دکھتی ہیں، کبھی اس کے گھر تو کبھی اس کے ادھر، کبھی در بدر تو کبھی آگے در. اور جو حیادار خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے گھر میں خوش رہتی ہیں، اپنے مردوں کے ساتھ خوش رہتی ہیں، باپ بھائی کے ساتھ خوش رہتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں اپنی عزت کی، اپنے وقار کی. ان عورتوں کو تو کوئی منہ تک نہیں لگاتا، آج اس کے پاس تو کل کسی کے پاس. ان کا تو یہ حال ہے. اور یہ ساری فیمنسٹ خواتین وہ ہوتی ہے جس نے کسی 2 مردوں کو طلاق دی ہوئی ہے، کسی نے کسی کو طلاق دی ہوئی ہے، کوئی مرد رکھنا ہی نہیں چاہتا ہے ان کا تو یہ گھر تو بسا نہیں سکتی، یہ حقوق کی بات کرتی ہیں. اور یہاں دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ازواج کو رکھا بھی اور حقوق ایسے ادا کیے حضور علیہ السلام نے کہ ہر تمام امہات المومنین کہتے تھے کہ حضور ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ حضور علیہ السلام محبت کا انداز فرماتے ہیں. یہ میرے حضور کا طرز عمل تھا، یہ زندگی تھا. اور آج ایسے نظریات، ایسے باغی فاسد نظریات سے بچنے کی کوشش کیجیے. آپ دیکھیں کہ ایسے کون سے عناصر ہیں جو اس طرح کی گندی سوچ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. جہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ میری ماں کا، امہات المومنین کا وقار ہے، بہت بلند ہے، بہت وسیع ہے، بہت اعلیٰ ہے. ان کے والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابیہ، بھائی بھی صحابی، بہنیں بھی صحابی، بہت بڑا وقار ہے. آخر جملہ میں عرض کروں گا، بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے، بات آئیے تو بتاتا چلوں کہ آپ کی عمر 9 سال نہیں تھی. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر 9 سال کی نہیں تھی. کس طرح؟ کہتے ہیں آپ بالغ تھیں، آپ بڑی تھیں. وجہ یہ کہ آپ کی سب سے بڑی بہن ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے 100 سال کی عمر پائی ہے حضرت اسماء نے. اور 73 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تھا. تھوڑا لوجیکل بات ہے، اس کو سمجھیے گا غور سے تو سمجھ میں آئے گی، ورنہ نکل جائے گی اوپر سے. 73 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور حضرت اسماء حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی. کتنے سال بڑی تھی؟ 10 سال. اور حضرت اسماء کا وصال کب ہوا؟ 73 ہجری میں. اچھا، آپ 100 سال کی عمر میں وصال کر کے گئیں اور ہجری کب شروع ہوئی؟ ہجرت کے بعد. ہجرت کے بعد ہجری شروع ہوئی تھی، تو 73 سال آپ نے مدینے میں گزارے. 73 اور 100 سال آپ کی عمر تھی، گویا 27 سال آپ نے ہجرت سے پہلے گزارے. سمجھ رہے ہیں نا؟ 27 سال آپ نے ہجرت سے پہلے گزارے. اور حضرت اسماء سے کتنی بڑی تھی سیدہ، کتنی چھوٹی تھی سیدہ عائشہ؟ 10 سال. تو ہجرت سے پہلے حضرت عائشہ کی عمر کتنی ہوئی؟ 17 سال ہوئی نہیں ہوئی؟ تو اب تو پکی عورت ہے، بالغ ہے. اب تو پھر 9 سال کی نہیں رہی نا. فقہا نے جواب دیا ہے، ایسے لوگوں کو اس طرح کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھئی حدیثوں میں اگر 9 اور 11 کی بات آئی ہے تو یہاں ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ عربی روایت کرنے میں 9 کا عدد گر گیا اور دہائی گر گئی اور اکائی رہ گئی ہو سکتا ہے 19 کی بات ہو، 1 گر گیا اور 9 رہ گیا ہو. یہ بھی ممکن ہے، لکھنے والے سے غلطی ہو گئی ہو. یہ علماء نے دلائل دی ہے اس کے اوپر. جب سیدہ 10 سال چھوٹی تھی تو ہجرت سے پہلے سیدہ کی عمر 17 سال تھی اور ہجرت کے بعد 2 سال جب رخصت تھی تو 19 سال کی آپ ہو چکی تھی. یہ بھی ایک علماء جواب دیتے ہیں اس نظریے کے اوپر. تو بہرحال بات 9 سال کی ہو یا 19 سال کی، ہم نے مان لیا کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کی برکات میں سے ہے.
حضور کے خاصے میں سے ہے۔ اب اس کو کوئی اپنے فاسد عقیدے سے گندا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اپنی ایمان کی فکر کرے۔ آمنا وتصدقنا، ہم ایمان لیا ہے اور ہم نے اس سچائی کو مان لیا ہے، یہی ہماری سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہارضا مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔